قائد اعظم محمد علی جناح گورنر جنرل پاکستان نے عید میلاد النبی کی تقریب پر 25 جنوری 1948 کو اپنے اعزاز میں بار ایسوسی ایشن کی جانب سے دیے گئے ایک استقبالیہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ لوگوں کا ایک طبقہ جو دانستہ طور پر شرارت کرنا چاہتا ہے یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ پاکستان کے دستور کی اساس شریعت پر استوار نہیں کی جائے گی۔ قائد اعظم نے فرمایا، آج بھی اسلامی اصولوں کا زندگی پر اسی طرح اطلاق ہوتا ہے جس طرح 1300 برس پیشتر ہوتا تھا۔ گورنر جنرل پاکستان نے فرمایا کہ جو لوگ گمراہ ہو گئے ہیں میں انہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ اس پروپیگنڈا سے گمراہ ہو گئے ہیں کہ صرف مسلموں بلکہ غیر مسلموں کو بھی خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ اسلام اور اس کے نصب العین نے جمہوریت کا سبق پڑھایا ہے۔ اسلام نے ہر شخص کو مساوات، عدل اور انصاف کا درس دیا ہے۔ کسی کو بھی جمہوریت، مساوات اور حریت سے خوف زدہ ہونے کی کیا ضرورت ہے جبکہ وہ دیانت کے اعلیٰ ترین معیار پر مبنی ہو اور اس کی بنیاد ہر شخص کے لیے انصاف اور عدل پر رکھی گئی ہو۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا، ہمیں اسے پاکستان کا آئندہ دستور بنا لینے دیجیے، ہم یہ بتائیں گے اور ہم اسے ساری دنیا کو دکھائیں گے۔ صوبائی عصبیت کے بارے میں گورنر جنرل پاکستان نے فرمایا کہ یہ ایک بیماری ہے اور ایک لعنت۔ انہوں نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ مسلمان صوبائی عصبیت کی بیماری سے چھٹکارا پا لیں۔ ایک قوم جب تک کہ وہ ایک صف پہ نہ چلے کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ ہم سب پاکستانی اور مملکت کے شہری ہیں اور ہمیں مملکت کے لیے خدمت، ایثار اور زندگی کا نذرانہ پیش کرنا چاہیے تاکہ ہم اسے دنیا کی عالی شان اور خود مختار مملکت بنا سکیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس عظیم اور تاریخی موقع پر گفتگو کرتے ہوئے فرمایا، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے خوش آمدید کہا۔ میں اس بار ایسوسی ایشن سے کافی عرصے سے واقف ہوں۔ آج ہم یہاں تھوڑی سی تعداد میں اس عظیم شخصیت کے حضور خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں جن کے لیے نہ صرف لاکھوں دل احترام سے لبریز ہیں بلکہ جو دنیا کی عظیم ترین لوگوں کی نظر میں بھی محترم ہیں۔ میں ایک حقیر آدمی اس عظیم المرتبت شخصیت کو کیا خراج عقیدت پیش کر سکتا ہوں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عظیم رہبر تھے۔ آپ ایک عظیم قانون عطا کرنے والے تھے۔ آپ ایک عظیم مدبر تھے۔ آپ ایک عظیم فرما روا تھے جنہوں نے حکمرانی کی۔ جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو بلا شبہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس بات کو بالکل نہیں سراہتے۔ اسلام نہ صرف رسم و رواج، روایات اور روحانی نظریات کا مجموعہ ہے بلکہ اسلام ہر مسلمان کے لیے ایک ضابطہ بھی ہے جو اس کی حیات اور اس کے رویے بلکہ اس کی سیاست و اقتصادیات وغیرہ پر محیط ہے۔ یہ وقار، دیانت، انصاف اور سب کے لیے عدل کے اعلیٰ ترین اصولوں پر مبنی ہے۔ ایک اللہ توحید اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ایک ہے۔ اسلام میں ایک آدمی اور دوسرے آدمی میں کوئی فرق نہیں۔ مساوات، آزادی اور یگانگت اسلام کے بنیادی اصول ہیں۔ گورنر جنرل پاکستان نے فرمایا، اس زمانے کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سادہ تھی۔ تاجر کی حیثیت سے لے کر فرما روا کی حیثیت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز میں بھی ہاتھ ڈالا کامیابی نے آپ کے قدم چومے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عظیم ترین انسان تھے جس کا چشم عالم نے کبھی آپ سے پہلے نظارہ نہیں کیا۔ 1300 سال گزرے کہ آپ نے جمہوریت کی بنیاد ڈالی۔ یہ انتخاب تھا قائد اعظم کی ایک تقریر سے جو انہوں نے 25 جنوری 1948 کو اپنے اعزاز میں دیے گئے بار ایسوسی ایشن کے ایک استقبالیے سے کی تھی۔